آپ نے اس بڑا اچھا کیا، اسلام آباد میں تو پلاسٹک بیگز پہ استعمال پہ پابندی لگا دی، لیکن میرے خیال میں آپ کے ڈیرہ غازی خان میں بھی ابھی تک نہیں لگی اور آپ کے وزیرستان میں بھی نہیں لگی ہے، تو باقی ملک تک اس کو کیوں ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھیں یہ 14 اگست کو ہم نے پچھلے سال لگائی تھی اور اس 14 اگست کو اس کو 1 سال مکمل ہو گیا اور اب تو اور بھی مہینے ہو گئے. آپ کو میں شروع سے بتاؤں، میں جب اس کو پلاسٹک بیگز بین کو میں نے کہا کہ جی شاپنگ بیگ کو ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تھی اور اپنے سامنے بھی دیکھا ہے. یہ جو اربن فلڈنگ میں ایک موسمیاتی تبدیلی کا تو کام ہے ہی، لیکن یہ جو ہمارے اربن فلڈنگ میں سارے نالے اور سیوریج چوک ہو جاتی ہے، اس میں پلاسٹک شاپنگ بیگز کا بھی بڑا حصہ ہے. تو میں نے جب اس کے اوپر پابندی لگا رہی تھی، بہت سارے لوگ میرے ساتھ نہیں اس کے اوپر آن بورڈ ہو رہے تھے. پھر میں نے کہا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ کر دیتے ہیں. تو نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ تو نام ہی نہ لینا کہ ٹیکسیشن کے بارے میں تو آپ بات ہی نہ کریں. تو پھر میں نے اپنی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کی سینٹ کی ہے، چاہے ہماری نیشنل اسمبلی، ان کو میں نے آپس میں بٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ جی یہ میں چاہتی ہوں. پھر ہم نے ایک ایسا رو نکالا جس کے اوپر ہم نے اس کے مینوفیکچرنگ کے اوپر اور اس کو امپورٹ کرنے کے اوپر سب کے اوپر ہم نے بین لگایا. تو اسلام آباد میں تو ابھی کافی بہتر جا رہا ہے اور ہم مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس. اور اسلام آباد کے لوگوں نے بڑے اپریشیٹ بھی کیا، ملک کے لوگوں نے بھی بڑے اپریشیٹ کیا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب اور پختونخوا اور وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا بلوچستان؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صافی صاحب پرابلم ہمیں بہت زیادہ 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اس کا بھی آ گیا ہے. اکثر ایسے سوال اسمبلی میں آتے ہیں کہ لیکن وہ سندھ میں رکاوٹ ہونی چاہیے نا. بزدار صاحب تو شریف آدمی ہیں آپ کے علاقے میں، ان کو تو اس میں منوانے میں بات نہیں ہو رہی. بالکل شریف. محمود خان صاحب ان سے بھی زیادہ شریف ہیں ماشاءاللہ دونوں بہت زیادہ شریف ہیں اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے دونوں چیف منسٹر بہت سادہ ہیں. ان کو میڈیا کا شوق بھی نہیں ہے، سٹارڈم کا بھی شوق نہیں ہے، اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو جو آپ نے یہ ان کا کام نہیں ہے، آپ ان کو بتاتے نہیں کہ کریں. میں نے صافی صاحب بلکہ میں نے تو سی ایم صاحب کو یہ بھی کہا، ہم جو ڈیرہ غازی خان میں یا ہمارے ایون جو کے پی کے میں ہمارے پشتونوں کا کلچر ہے نا، ہم تو جب کسی کے گھر کھانے پینے کی چیز بھی بھجواتے ہیں نا تو ہم اوپر رومال دسترخوان لگتے ہیں. شاپنگ بیگ میں جب ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہمیں انسلٹ فیل ہوتی ہے، یہ ہمارے کلچر میں بھی نہیں ہے. تو اور دوسرا ہیزرڈس تو یہ ویسے بھی ہے، ڈینجرس بھی. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہماری اربن فلڈنگ اور یہ جو ہمارا اس کا میونسپلٹیز کی ایشو آ رہے ہیں، یہ سارے اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. خان صاحب نے تو آپ کے اس عمل کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہوگا، تو خان صاحب کے ذریعے آپ ان سے نہیں منوا سکتی؟ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جی لوکل لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. مجھے جہاں تک فیل ہوتا ہے وہ ایسا ہوا ہوگا کہ جتنے مینوفیکچررز ہیں جو پلاسٹک بیگز کو پولیتھین کو بناتے ہیں، یہ میرا خیال میں سارے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کوئی ٹائم فریم مانگا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا یہ. لیکن میری خواہش ہے کہ اب پنجاب جو ہے اور کے پی کے اور سندھ اور بلوچستان سب اس کے اوپر اس لیے آئیں کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں، لوگوں نے انٹرنیشنلی بھی بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اسلام آباد یہاں ڈپلومیٹس ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے پاس ایمبیسیڈرز رہتے ہیں، بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں گرین بیگز کے اوپر کام کیا ہے. اور ہمارے تو میں سمجھتی ہوں اسے اور انڈسٹریز نکلیں گی. ہماری خواتین بڑے اچھے ہاتھ سے بنائے ہوئے بیگز بنا سکتی ہیں، کپڑوں کے، رلی کے، بہت سارے بنا سکتی ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے سی ایم صاحبان کو تو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ تو آج کے پروگرام میں بھی ثابت ہو گیا اور وقت نے بھی ثابت کر دیا ہے اور ماہرین تو پہلے سے ثابت کر چکے ہیں کہ اس وقت یہ پاکستان کے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے. اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک ماحولیات کی پالیسی آپ نے بنائی ہے، کابینہ سے منظور کروائی ہے؟ صافی صاحب جو ہماری جو اس کی پالیسی ہے کلائمیٹ چینج کی، یہ تو بیسکلی 2012 میں بن گئی تھی اور اس کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بہت سارے، اس کے اندر ایک سب سے اچھا یہ بھی ہے کہ جو لیجسلیشن پاکستان کی کابینہ کرے گی، پارلیمنٹ کرے گی اور جو ہمارے پرومسز کریں گے، اس کا ہم نے یہ سٹیٹس بھی چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں. یہی جو آپ نے پلاسٹک بیگز بین کے بات کی ہے کہ یہ باقی صوبے اس کے ساتھ کتنا کمپلائنس کرتے ہیں. اگر ہم نے اسلام آباد کے اندر جو ہے ایئر بیگ فلٹر ہم 5 ٹن کے قریب جو ہے کاربن ایکسٹریکٹ تقریباً کرتے ہیں اسلام آباد میں، وہ اب لوگوں کی لنگز میں یا اس میں صحت کو نہیں وہ کر رہا یا پھر وہ ہماری فضا کے اندر نہیں جا رہا. تو اگر ہم یہ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو باقی صوبوں نے بھی اڈاپٹ کرنا ہے. تو ہماری جو پالیسی اس کے اندر تو یہ بھی ہے، اس کے اندر تو ڈیفارسٹیشن کے اوپر بھی سزائیں، اس کے اوپر فارسٹریشن کرنی ہے. جو 10 بلین ٹری سونامی وہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ لیجسلیشن ہے. اور بایو ڈائیورسٹی کے اوپر بھی پہلی دفعہ یعنی جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے فرسٹ ٹائم ہم نے ریڈ ڈیٹا بک جو ہے وہ پیسے واپس جا رہے تھے. ریڈ ڈیٹا بک ہم نے آپ ایک
کمپریہنسو پالیسی بنا کے رکھیں گی اپنی حکومت کے سامنے اور کابینہ، تو پھر متعلقہ وزارتوں یا صوبوں کے ساتھ اس پہ کوارڈینیشن ضروری ہوگی۔ وہ وقت بتاؤں صافی صاحب، وہ آپ کچھ چیزوں کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ 2013 میں بھی تو پلاسٹک بیگز بین ہو چکا تھا، لیکن وہ تو صرف کاغذوں کی حد تھا۔ ہم نے تو اس کا میکنزم بنایا ایسا کہ ڈی جی اے پی اے کے ساتھ منسٹری کے آفیسر اور ہمارا جو مجسٹریٹ اور پولیس ہوں گے وہ جائیں گے اور وہ ریڈ بھی کر سکیں گے اور لوگوں کے اوپر پابندی بھی لگا سکیں گے، پینلائزیشن بھی کر سکیں گے، جرمانہ بھی لگا سکیں گے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اس میں سے ایک ایک چیز کو نکالیں، اس کے ایسا روز بنائیں، جا کے واپس ہم اپروو کروائیں، اور اس کے بعد ہم صوبوں کو کسی طریقے سے پابند کریں کہ ہم جو یہاں پہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں، کیونکہ بار بار میں ایک ہی بات کرتی ہوں اور میں یہ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کرتی ہوں، سب سے زیادہ مشکل آتی ہے یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو صوبوں کے کتنے فارسٹ منسٹر اور کتنے انوائرمنٹ کے منسٹرز کے نام آتے ہیں؟ جب سے ہم بنے ہیں میرا ہی نام سب کو آتا ہے، تو وہ سب کی جو بیشنگ اور جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ مجھ سے ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کہتی ہوں میں آپ کا ہر سوال اور میڈیا کا ہر جواب دینے کو تیار ہوں، ایون میں جرگہ میں بھی آپ بولتی بھی زیادہ ہے نا، تو میں تو فیس کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ ہمیں ایک سپورٹ تو پرووائڈ کرے نا، ہمیں جواب تو دینا شروع کریں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جو کلین گرین پاکستان کا بیہیویئر چینج کا ایک موومنٹ ہے، جس میں ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ جو ہے بیہیویئر چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اربن پلانٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ کہ اس میں ہم نے 19 سٹیز کے انڈیکس کو شامل کیا ہے، وہ اب ہمیں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے 10 بلین ٹری سونامی میں بھی یقین کریں، آپ نے سندھ کی بات کی نا کہ چلو بزدار صاحب اور محمود خان آپ کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن کریں، 10 بلین ٹری سونامی میں تو ہماری اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے سندھ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ہم نے انڈر ون امبریلا پہلی دفعہ ہم نے تمام صوبوں کو ملا کر گلگت بلتستان اور کشمیر کو تو ہم فلی سپورٹ کریں، تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم تو کردار ادا کرنے کو منسٹر آف کلائمیٹ چینج تیار ہے، صوبے بھی ہمارے ساتھ۔ میں اس کے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ کچھ اور لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس میں بھی کچھ بہت ساری باتیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے کچھ کرنے کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بظاہر لوگوں کو اہم ترین نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر انسانی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے اور فیوچر کے لحاظ سے دیکھا جائے، زراعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے اور پوری قوم کو مل کر اس کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، ورنہ تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، زرتاج گل صاحبہ کا ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کی جگہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔